فرمایا یا بنیا، اے پیارے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھا، بسم اللہ کہہ کر کے کھا، کل بیمینک، اور فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اے میرے پیارے بچے اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، مما یلیک، اور فرمایا اپنے قریب سے کھا، یہ نہیں کہ برتن میں وہاں سے کھا رہا ہے یہاں سے کھا رہا ہے، فرمایا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کی اصلاح فرمائی تو صحابی رسول کہتے ہیں پھر کبھی زندگی میں میں نے اس طریقے کو نہیں چھوڑا۔ ان اللہ یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم نرمی کا شیوا اختیار کرتی، تم نے اتنے بڑا لفظ کہہ دیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا غصے سے، اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان یہودیوں کو کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ غصے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا، وعلیکم کہہ دیا، بس وہ کافی تھا، لیکن تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی سے فرما رہے۔ منافق ہو چکا ہے، حکم دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے عمر جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، اور بدری صحابی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جنگ بدر کے اندر جتنے شریک تھے 313، اللہ نے ان تمام کی مغفرت فرمائی۔ اب وہ جو چاہیں کریں، اب ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائی۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نرمی کے ساتھ صحابہ کی اصلاح فرمائی۔ زیناها وما لها من فروج والارض مددناها والقینا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے غلطیوں کی اصلاح نرمی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ گزشتہ اس سے پہلے کے خطبات میں ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں غلطی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو سختی کے ساتھ روکنے کی کوشش کی اور سختی سے اس غلطی کو منع فرمایا۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلطیوں کو دیکھا تو غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ نے کس طرح نرمی کا نمونہ اور شیوا آپ نے اختیار کیا، انشاءاللہ اسی پر آج کا ہمارا خطبہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آئیے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی رحمت سے ان پر رحم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے
تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا تو آپ کو بڑا نرم دل بنا کر بھیجا، اور اللہ نے آپ کی تعریف بھی بیان فرمائی کہ ہم نے آپ کو نرم دل بنا کر بھیجا ہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے اور بد زبان ہوتے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نرمی دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح غلطیوں کی اصلاح نرمی کے ساتھ کی ہے، چند نمونے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، اور جو میرا برتن تھا اس برتن سے میں کبھی یہاں سے کھا رہا تھا، کبھی وہاں سے کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ صحابی جو چھوٹے سے ہیں اور غلطی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچے کی اصلاح کیسے کی؟ فرمایا یا بنیا، ایک حدیث میں آتا ہے یا سم اللہ، یا غلام سم اللہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے یا بنیا سم اللہ کل بیمینک کل مما یلیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا کہ برتن میں کبھی یہاں کا کھانا کھا رہا ہے، کبھی وہاں کا کھا رہا ہے، تو یہ اس طرح سے کھانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا اے میرے پیارے بچے، دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کی غلطی کی اصلاح کرنے کا۔ آپ نے جھڑکی نہیں دی اس کو، اس کے پیٹھ پر نہیں تھاپکا، اسے برا بھلا نہیں کہا، فرمایا یا بنیا، اے پیارے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھا، بسم اللہ کہہ کر کے کھا، کل بیمینک، اور فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے کھا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بچوں کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اے میرے پیارے بچے اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، مما یلیک، اور فرمایا اپنے قریب سے کھا، یہ نہیں کہ برتن میں وہاں سے کھا رہا ہے یہاں سے کھا رہا ہے، فرمایا طریقہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کی اصلاح فرمائی تو صحابی رسول کہتے ہیں پھر کبھی زندگی میں نے اس طریقے کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا میں ہمیشہ اسی طریقے پر کھانا کھاتا۔ تو دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کی بھی اصلاح کتنی نرمی کے ساتھ، کتنی پیار اور محبت کے ساتھ آپ فرما رہے ہیں۔ جب ایک غلطی کی اصلاح کرنے والا کسی کے اوپر رحمت اور شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کی اصلاح کرتا ہے تو سامنے والے پر اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کے شعبے کو بھی اور اس کے شیوے کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری مثال دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ آپ گھر میں تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن بھیجا سرید کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرید کھانے کو بڑا پسند فرماتے، تو آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ بھیجا یا برتن کو بھیجا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں آج میری باری ہے، میں کھلانا چاہتی ہوں اور انہوں نے پیالہ بھیج دیا، انہوں نے برتن بھیج دیا کھانے کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خادمہ برتن لے کر کے آئی تھی اسے اس قدر زور سے مارا کہ وہ برتن زمین پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں
اگر اس سچویشن میں اگر ہم اور آپ ہوں گے تو کیا کریں؟ کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا اور ہمارے گھر والے اس تحفے کو زمین پر پھینک دیں یا گرا دیں، اس برتن کو توڑ دیں، تو ہماری اور آپ کی مزاج کیا ہوگی اس وقت؟ تصور کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو ہم غصے میں ایک چھاپڑ مار دیں گے، یا نہیں تو کم سے کم اسے برا بھلا کہیں گے یا گالی گلوچ کریں گے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اس گرے ہوئے برتن کو زمین سے اٹھایا اور اس خادمہ سے فرمایا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹے ہوئے پیالے کو، برتن کو اپنے پاس حضرت عائشہ کے ہاتھ میں تھما دیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو برتن تھا اسے ام سلمہ کے گھر واپس بھیج دیا، تاکہ دونوں کے اندر جھگڑا نہ ہو۔ اگر وہ ٹوٹا ہوا برتن لے جاتی، خادمہ کہہ دیتی آپ کے برتن کو انہوں نے ایسے توڑ دیا ہے، تو پھر اور ایک جھگڑا ہو جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا طریقہ دیکھیے، آپ نے برتن اٹھایا، فرمایا کہ تمہاری اماں کو غیرت آ گئی ہے، پھر آپ نے اس ٹوٹے ہوئے برتن کو عائشہ کو دے دیا اور عائشہ کا اچھا برتن نکال کر ام سلمہ کو بھیج دیا تاکہ جھگڑا ہی پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ غلطیوں کی اصلاح کرنے کا، کہ آپ کس قدر نرمی کے ساتھ لوگوں کی اصلاح فرماتے۔ ایک اور مثال دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کچھ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا السلام، السلام کی جگہ یہودی کہتے ہیں السلام علیکم یا محمد، اے محمد تم پر موت طاری ہو جائے، تم پر موت نازل ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھی، انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ بد دعا کر رہے ہیں، سلامتی کی جگہ السلام علیکم کہ محمد تم پر موت طاری ہو جائے، اس طرح کا جملہ اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور فوراً آپ نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تم ہی پر موت نازل ہو، صرف موت نہیں بلکہ اللہ کی لعنت بھی تم پر نازل ہو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، انہوں نے یہ کہا اور عائشہ یہاں سے جواب دے رہی کہ تم پر موت نازل ہو اور تم پر اللہ کی لعنت نازل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ان اللہ یحب الرفق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ تم نرمی کا شیوا اختیار کرتی، تم نے اتنے بڑا لفظ کہہ دیا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا غصے سے اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا ان یہودیوں کو کہ انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ حضرت عائشہ غصے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں نے بھی ایک جملہ کہا تھا، وعلیکم کہہ دیا، بس وہ کافی تھا، لیکن تمہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی کی اصلاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی سے فرما رہے۔ غور فرمائیں، کہیں بھی کوئی غلطی دیکھتے ہیں بیویوں کی، بچوں کی، بھائیوں کی، کسی اور کی بھی، جماعت کے کسی نوجوان کی، کسی فرد کی، تو اس کی اصلاح کا طریقہ سختی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ سختی سے دیکھیے، ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے اصلاح کرنا چاہیے۔ اب آپ جو بھینسوں کو مارتے ہیں لاٹھی، اگر اسی لاٹھی سے آپ لوگوں کو بھی ماریں گے تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا۔ تو بھینسوں کی لاٹھی الگ ہوتی ہے، لوگوں کو مارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، سمجھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ طریقہ انداز اختیار فرمایا۔ تو اسی انداز سے ہمارے اور آپ کی بھی اصلاح کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس نبی کے طریقہ کار کو سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آئیے اور ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور ایک اور دوسری حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک عربی آ گیا. عربی یعنی کھیڑے والا آدمی، بدو قسم کا آدمی جسے کچھ معلوم نہیں تھا. وہ عربی مسجد میں آیا اور مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا. اللہ اکبر. صحابہ نے جب دیکھا تو صحابہ نے بلند آواز سے پکار کر، ارے رک، کیا کر رہا ہے؟ بعض صحابہ اٹھ کر اسے مارنے کے لیے دوڑے. قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی ہم نے آپ کو رحم دل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا رک جاؤ، اسے پیشاب سے فارغ ہونے دو. ہو سکتا ہے اگر وہ پیشاب سے رک جائے گا تو اسے ہو سکتا ہے کوئی پرابلم آ جائے، یا وہ پیشاب کر گئے چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے کہ مسجد اور جو ہے گیلی ہو جائے. کئی طریقے ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے. وہ آدمی جب پیشاب سے فارغ ہو گیا، دیکھیے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، ذرا ہم اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم اور آپ موجود ہوں، کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہے تو ہمارا کیا انداز ہوگا. ذرا انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحابہ غصہ ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش بیٹھ جاؤ. وہ آدمی جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے اسے بلایا، قریب بلایا. وہ آدمی کہتا ہے میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جا. اللہ کے رسول نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکی دی، نہ برا بھلا کہا. فرمایا اللہ کے بندے، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں ذکر کیا جاتا ہے، یہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا حرام ہے. اللہ کے رسول نے بڑی نرمی کے ساتھ فرمایا. وہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نبی پر قربان ہو، نبی نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا کہا، نہ بھلا کہا، کچھ نہیں. فرمایا یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. اس آدمی نے نبی کا یہ انداز دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے. دوسرے الفاظ ہیں اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا ہے. اس نے کیا کہا؟ اللہ صرف میرے اور آپ کے دونوں کے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے، یہ صحابہ پر نہیں، کیونکہ لوگ غصہ ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے اللہ کی رحمت کو محدود کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ لوگوں کی کیسے نرمی کے ساتھ اصلاح فرما رہے ہیں. یہ طریقہ ہم کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سختی ہے وہاں سختی کرنی چاہیے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کا پہلو اختیار کرتے ہوئے ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ایک حدیث میں دیکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اصلاح فرما رہے ہیں صحابہ کرام کی. حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا، وہ بھی ایک کھیڑے کے رہنے والے تھے. مدینہ منورہ آیا، نماز کا وقت تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں نماز کے اندر بات کرنا جائز نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں تھا. نماز میں بات کر سکتے ہیں کیا؟ بات کرنا حرام ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں. تو صحابی معاویہ بن حکم کہتے ہیں میں مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں، اور جماعت ٹھہر رہی تھی، میں بھی اس میں شریک ہو گیا. میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز میں بات نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں ایک صحابی نے چھینک مار دی، چھینک آ گئی کسی صحابی کو بازو. تو جیسے ہی چھینک اگر ہم سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ، سامنے والا کہے گا یرحمک اللہ، پھر وہ چھینکنے والا کہے گا یہدیکم اللہ. یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نماز میں نہیں، نماز کے بعد کی بات ہے. تو صحابی کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا. جیسے ہی اس صحابی نے چھینکا، اس نے الحمدللہ تو نہیں کہا، میں نے کہا یرحمک اللہ. تو جو بازو صحابہ کھڑے ہوئے تھے گھور کر دیکھنے لگے، نماز میں گھور کر دیکھنے لگے. نماز میں بات کر رہا ہے آدمی، غصے سے گھور کر دیکھنے لگے.
تو صحابی کہتے ہیں حضرت معاویہ بن حکم مجھے ڈر محسوس ہونے لگا، پتہ نہیں میں نے کیا غلطی کر دی، یہ لوگ مجھے اس طرح گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے زور زور سے اپنے رانوں پر ایسے مارا، خاموش رہے، یرحمک اللہ یرحمک اللہ کا۔ تو صحابی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے ڈر ہوا کہ پتہ نہیں نماز کے بعد میری کیا حالت ہونے والی، نماز میں تو غلطی ہو گئی ہے۔ نماز ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کی نرمی پر۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول کو معاویہ بن حکم کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ اللہ کے نبی سے بہترین معلم میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں میرے ماں باپ نبی پر قربان، نبی سے بہتر تعلیم دینے والا دنیا میں قسم خدا کی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول نے مجھے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکی دی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے نماز میں اس طرح بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ نماز صرف تکبیر، تسبیح اور قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، اس نماز کے اندر اس طرح بات جو تم نے کی ہے یہ کرنا نماز میں جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی کہتے ہیں میری اصلاح ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ صحابی سے غلطی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی اصلاح کیسے نرمی کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ انداز طریقہ ہونا چاہیے کہ کبھی ایسی غلطی دیکھ لیں تو ہم اسے اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک مثال دیکھیے، حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سنا۔ چونکہ ہمارا یہ ٹاپک ہے اسی کے مطابق اس حدیث کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کرنے کا پلان کر لیا کہ کس طرح مکہ والوں پر حملہ کرنا ہے، پوری پلاننگ ہو گئی، تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے، ایک صحابی رسول ہیں، یہ بدری صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے جنگ میں شرکت کی تھی اور کافروں سے مقابلہ کیا تھا، تو انہوں نے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلان تھا اس پلان کو ایک چٹھی میں لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ میں تھما دیا، فرمایا کہ اسے لے جا کر کے مکہ کے جو سردار ہیں، مکہ کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کو میرا یہ پیغام پہنچا۔ ایک معنی میں کیا ہو، ایک معنی میں ہے کہ گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں غداری کی، یہ لفظ نکلتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن اگر ہم سوچیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھروسہ دکھایا تھا، انہوں نے اس بھروسے کو توڑتے ہوئے مکہ کے کافروں کو چٹھی لکھ دی، پلان کو انہوں نے لوگوں کے سامنے فاش کر دیا، چٹھی لکھ کر کے بھیج دی۔ یہ عورت چٹھی لے کر جا رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں عورت ہے جو ایک چٹھی لے کر جا رہی ہے جس میں تم نے جو پلاننگ کی ہے وہ پلاننگ پوری لکھی ہوئی ہے، فوراً آپ اس کو پکڑ کر گرفتار کر لیں، قید کر لیں، ورنہ آپ کا جو پلان ہے وہ فاش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر، مکہ کے قریب میں ایک مقام ہے، اس مقام پر یہ فلاں عورت کھڑی ہوئی ہے، اس طرح سواری پر ہے، جاؤ اس کو پکڑ کر لے کر کے آؤ، اور اس کے پاس اگر چٹھی ہے تو اس چٹھی کو نکال کر کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور اس عورت کو اس مقام پر جا کر انہوں نے پا لیا، اس عورت کو پکڑ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ جو تیرے پاس چٹھی لکھی ہوئی ہے وہ نکال کر کے دے دے۔ اس نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہم پھر کہہ رہے ہیں وہ چٹھی نکال کر دے دو۔ اس نے پھر انکار کر گیا، کیا کہا کہ نہیں میرے پاس کوئی چٹھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو ہمیں اس نے خبر دی ہے جسے آسمان والے نے خبر دی ہے، اور نبی کی بات ہرگز ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر
قسم خدا کی تو نے اس چٹھی کو دینے سے انکار کر دیا تو مجبوراً ہمیں تجھے تیرے کپڑوں کو اتار کر تلاشی لینی پڑے گی، اس لیے کہ ہمارے نبی کے قول میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں تیرے اوپر شک ہو سکتا ہے، نبی کے اس قول میں کوئی شک نہیں، اگر تم نے نہیں دیا تو قسم خدا کی ہم مجبور ہوں گے تیرے کپڑوں کو اتار کر تیری تلاشی لی جائے۔ اب وہ عورت ڈر گئی، فوراً اس نے اپنی چوٹی میں سے، چونڈے میں سے چٹھی نکالی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ دیکھیے اس سے صحابہ نبی پر کس قدر ایمان رکھتے تھے اس کا بھی ہمیں نقطہ مل رہا ہے کہ صحابہ نبی پر کس قدر ایمان رکھتے تھے، نبی کی ایک ایک بات پر کیسے ایمان رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چٹھی کو ہاتھ میں لیا اور اس کو، عورت کو پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے چٹھی پڑھی، پورا پلان لکھا ہوا تھا اور آخر میں نام تھا حاطب بن ابی بلتا۔ یہ چٹھی ہے حاطب بن ابی بلتا کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کو بلایا، فرمایا کہ حاطب بن بلتا کہاں ہے، بلاؤ، بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتا کو بلایا گیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حاطب بن ابی بلتا، کیا یہ تمہاری لکھی ہوئی چٹھی ہے، تمہارا یہ خط ہے؟ حاطب بن ابی بلتا نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول ہاں میں نے ہی خط لکھا تھا۔ دیکھیے غلطی ہو رہی ہے، غلطی کی اصلاح کیسے ہو رہی ہے، معمولی غلطی نہیں ہے، یہ پلان کا فاش ہو جانا، یہ پلان کا لوگوں کو معلوم ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں کا، جنگ ہار سکتے ہیں مسلمان، اتنی بڑی غلطی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیے، آپ اصلاح کیسے کر رہے ہیں صحابی۔ فرمایا تمہاری ہے؟ کہا اللہ کے رسول۔ فرمایا اللہ کے رسول نے پھر یہ تم نے کیوں لکھا؟ تو صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی، دراصل بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر یہاں یہ جتنے لوگ ہیں، ان کے جو بیوی بچے رشتہ دار ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکہ میں موجود ہے، اگر ہمارا حملہ ان پر ہوگا تو وہ کافر مشرکین ان کو مارنا چاہیں گے تو ان کے رشتہ دار بچا لیں گے، لیکن اللہ کے رسول میرے بیوی بچے بھی مکہ میں موجود ہیں، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اگر ہم ان پر حملہ کرنے والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ غصے میں آ کر کے ہمارے بیوی بچوں پر بھی حملہ کریں۔ اللہ کے رسول ان کے رشتہ دار ہیں، ان کو بچا لیں گے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں میرے بیوی بچوں کو یہ لوگ قتل نہ کر دیں، کیوں نہ ہو میں ان مکہ کے لوگوں پر ایک احسان کر دوں، مکہ کے قریش کے جو سردار ہیں ان پر احسان کر دوں اور وہ لوگ اس احسان کو سامنے رکھ کر میرے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، اس خیال سے میں نے اللہ کے رسول یہ خط لکھا تھا، ورنہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بازو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے میان سے تلوار کھینچ لی، فرمایا اللہ کے رسول یہ تو منافق ہو چکا ہے، اللہ کے رسول یہ منافق ہو چکا ہے، حکم دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کی نرمی پر قربان جائیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی غلطی کی اصلاح ایسے فرمائی کہ انہیں برا بھلا بھی نہیں کہا، اور ایسے اللہ کے نبی نے اصلاح فرمائی کہ صحابی دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول یہ منافق ہو چکا ہے، حکم دیجئے میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ یہ بدری صحابی ہیں، بدری صحابی، اور بدری صحابی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میدان بدر کے اندر، جنگ بدر کے اندر جتنے شریک تھے 313، اللہ نے ان تمام کی مغفرت فرمائی، اب وہ جو چاہیں کریں، اب ان پر کوئی گناہ نہیں، اور فرمایا اللہ نے ان کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ 3 جملے فرمائے، اللہ نے بدر کے اندر جتنے صحابہ تھے سب کی مغفرت فرما دی، اب وہ جو چاہیں کریں، ان کا مواخذہ نہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اللہ نے جب ان کی مغفرت فرما دی تو میں اور آپ کون ہے جو ان کی مغفرت نہ کریں، ان کو معاف نہ کریں؟ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرمائی۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر نرمی کے ساتھ صحابہ کی اصلاح فرمائی۔
کار ہم کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بھڑک اٹھے، کہا کہ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تیری اتنی جسارت، تیری اتنی ہمت کہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیں، کیا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے اسے قریب بلایا، فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کوئی بھی مجلس میں آ کر کوئی آدمی کہتا مجھے چوری کی اجازت دے دیں، میری شراب کے، کیا کہیں گے لوگ؟ ظاہر سی بات ہے اسے دیوانہ کہیں گے، بیوقوف کہیں گے، 10 گالیاں دے کر مار کر باہر ڈھکیل دیں گے مجلس سے۔ لیکن قربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر اور آپ کی نرمی پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے بندے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اللہ کے رسول نہیں۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا اللہ کے رسول ہرگز۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ کہا اللہ کے نبی نہیں۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی شخص تیری پھوپھی کے ساتھ زنا کرے؟ کہا اللہ کے رسول ہرگز نہیں۔ فرمایا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، جس کے ساتھ تو زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی۔ اللہ اکبر! اتنا کہنا تھا، شرمندہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم کفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ کے نبی دعا فرماتے ہیں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ اس کی مغفرت فرما، اس کے دل کو گناہوں سے پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر! وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا اس کو اس مجلس سے اٹھ کر جانے کے بعد کبھی ہم نے زنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی بھٹکتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی اسے غیر محرم عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ آپ نے اصلاح فرمائی۔ تو یہ طریقے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں غلطی دیکھیں سختی کی ضرورت ہے، سختی سے ہم اس کی اصلاح کریں، اور اگر ہم دیکھیں کہ نہیں یہاں نرمی کی ضرورت ہے، نرمی سے اصلاح کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔